بنسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم يتناولون بالسوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم قبیلے کی طرف نکلے تو وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو، اس لیے کہ تمہارے والد اسماعیل وہ تیر انداز تھے. تو ان کو ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بنی اسماعیل کے، اور کسی کو اس کے باپ دادا کا نام لے کے ترغیب دینا بھی جائز عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف چلے گئے دونوں فریقوں میں سے، تو وہ جو دوسرے تھے نا وہ رک گئے. تو نبی نے فرمایا کہ آپ کیوں رک گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تم دونوں کی طرف. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی دونوں فریقین کی طرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک فریق کی طرف ہوتا ہے نا. تو یہ آپ نے مجازن فرمایا کہ یعنی میں کسی کی طرف سے بھی اب مقابلہ نہیں کر رہا. چلیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے تیر اندازی کی فضیلت بھی. نبی صحابہ تیر اندازی سیکھا کرتے تھے اور آپس میں مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، چونکہ مقابلے سے موٹیویشن ملتی ہے. تو اس میں ان کھیلوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس کا مقصد ورزش ہو، مگر وہ ورزش کھیل کی شکل میں ہو، مقابلے کی شکل میں ہو. سمجھتے ہو؟ کیونکہ آپ ایسا ہی دوڑ رہے ہیں نا تو دوڑا نہیں جاتا، لیکن دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے تو دوڑ بھی لیتا ہے انسان، ایک مزہ بھی آتا ہے اس میں. تو یہ لانگ ٹینس ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، ہاکی ہو گیا، یہ سارے کھیل جن میں ورزش ہے یا ان میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. کرکٹ کی برائی ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے. چلیں. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعقل ان ابا الاسود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو ترغیب نہیں دی کہ تمہارے والد اسماعیل تیر انداز تھے، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ کھیل میں شرکت کی ہے، ایک فریق کی طرف ہو گئے آپ. تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے. جی. قال حدثنا عن ابي ذر انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيه نصب فليتبوأ مقعده من النار. جس نے اپنے آپ کو غیر والد کی طرف منسوب کیا تو وہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اور جس نے کسی ایسی قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا کہ وہ اس قوم میں سے ہے نہیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج ذرا ذرا سی باتوں پہ نادرہ میں ابا چینج کر دیے جاتے ہیں، نادرہ کے کاغذات میں، کہ نیشنلٹی وہاں کی چاہیے تو ابا ہانگ کانگ کے ڈال دیے اس میں، نیشنلٹی امریکہ کی چاہیے تو ابا کہاں کا؟ امریکہ سے ابا ادھار لیا. ان کے ہاں تو ابا ویسے ہی مشکل سے ملتے ہیں بھائی. ان کے ہاں تو ہم جب کسی سے خیریت پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یا نہیں جو بھی. وہاں ایسا نہیں ہے، پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے والد صاحب ہیں؟ ہاں ہیں. اب اگلا سوال ہوگا خیریت سے ہیں یا نہیں ہے. تو وہاں تو ابا ویسے ہی شارٹ ہے تو لوگ وہاں سے ابا ادھار لیں گے تو وہاں ابا اور مہنگے نہیں ہو جائیں گے؟ تو کتنی بری بات ہے نا یہ. تو کوئی چترال میں ابا کو ڈال رہا ہے، کوئی گلگت کے، کیونکہ وہاں ان علاقوں میں رہنے کے الگ فضائل ہے، یعنی نیشنلٹی وہاں کی اگر آپ کے پاس ڈومیسائل ہے. تو یہ سب حرام ناجائز ہے. جو آپ کے سچی مچی کے ابا ہیں وہی ابا ہمیشہ قیامت تک رہیں گے. لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے. اسی طرح لے پالک بچے کو آج کل بہت رواج ہے کہ جو جس شخص نے بچہ بچپن میں لے کے پالا ہو تو ابا کے کھاتے میں اسی کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ سب کبائر میں داخل ہے یہ چیز. چلیں. بچے کو ہوگا والدین کو ہوگا، بعد میں اس کو تو پتہ لگ جائے گا. دونوں کو ہوگا. بچے کو بھی، بچہ بڑا ہو تو پھر وہ چینج کروائے اس کو. چلیں. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراق أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى
أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. آپ نے فرمایا جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی طرف منسوب کرنا یا اپنی آنکھ کو وہ دکھانا جو نہ دیکھی ہو، یعنی جھوٹا خواب، جو آپ نے خواب نہیں دیکھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یا اللہ کے رسول پر وہ بات کہنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی تھی، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنا۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنا اس لیے بڑا گناہ ہے زیادہ عام جھوٹوں کی نسبت کہ خواب کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ جب خواب جھوٹا بیان کر رہے ہو نا تو یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو آپ، اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا بھی دوسرے جھوٹ کی نسبت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ چلو بھائی، ہاں سرپرست میں نام ڈال سکتے ہیں، تو آپ کا تو یعنی ابا میں ہی ہوگا نا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه قد حالت بيننا وبينك كفار قريش۔ یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے نا مضر قبیلہ حائل ہے۔ ہم جب آپ کے پاس عبد القیس وفد آیا نا نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ ربیعہ ان هذا الحی من ربیعۃ قد حالت بیننا و بینک کفار مضر، یہ ہمارے درمیان ربیعہ قبیلہ ہے اور میرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے، یہ ربیعہ اور مضر دونوں غیر مسلم تھے۔ تو ان میں مضر قبیلہ جو ہے یہ بھی بنی اسماعیل میں سے تھا لیکن یہ اسلام دشمن تھا، تو یہ ہمارے بیچ میں حائل ہے، ہم بار بار نہیں آ سکتے۔ جی ہاں، محترم مہینے جن میں جنگ بند ہوتی ہے نا، اشہر حرم، انہی میں ہم آ سکتے ہیں۔ ہاں، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہمیں بار بار نہ آنا پڑے، اسلام کے کوئی بیسک احکام بتا دیں تاکہ ہم اپنے قبیلے کو بھی بتا دیں اور ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا میں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 باتوں سے روکتا ہوں، 4 باتیں جس کا حکم اللہ پر ایمان، اس بات کی گواہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور خمس جو غنیمت میں خمس ملے 5واں حصہ وہ اللہ کو دے دو۔ کیا مطلب؟ وہ صدقہ کر دو۔ غنیمت میں 5واں حصہ، جب بھی لڑائی ہو نا تمہاری کافر سے اور غیر مسلموں سے، جو قبیلوں سے، تو غنیمت میں 5واں حصہ اللہ کے لیے نکالو۔ وانہاکم، اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، عن الدباء والحنطم والنقیر والمزفت، اس کی تفسیر کئی دفعہ گزر چکی ہے، شراب کے جو 4 قسم کے برتن ہیں۔ جی حدیث نمبر 3511 وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنه هنا۔ سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ سے 2 اکثر مشائخ روایت کرتے ہیں نا، نافع عن عبداللہ ابن عمر اور سالم عن عبداللہ ابن عمر۔ حضرت نافع جو تھے یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، یہ آزاد کردہ غلام تھے، اور سالم جو تھے نا یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، یہ دونوں بڑے محدث تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نا ارادہ کیا تھا، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو حضرت حفصہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کرو، اس لیے کہ شاید اللہ کوئی اولاد دے جو آپ کے لیے ذخیرہ بنے۔ تو عین ممکن ہے یہ نافع سالم جو ہیں انہی میں سے پیدا ہوئے ہیں، انہی زوج، کتنے بڑے محدث، بخاری مسلم میں اور حدیث کی کتابوں میں ان سے بہت ساری روایات ہیں۔ اور دوسرے جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ تو اسلامی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غلام ہے نا، غلام بڑے بڑے محدث گزرے ہیں وہ۔ تو اسلام میں غلامی کا وہ تصور نہیں ہے جو آج مغربی دنیا نے بتایا ہوا ہے کہ یہ غلاموں کا، تو غلام آپ کو بڑے بڑے عہدوں پہ ملیں گے، اور یہ سارے جنگی قیدی ہوتے تھے۔ آپ یہ جنگ عظیم اور جنگ عظیم اول اور دویم میں آپ دیکھ لو، جو جنگی قیدیوں کا حشر نشر ہوا ہے، اور اسلام میں جو جنگی قیدی تھے ان کا دیکھ لو۔ وہ غلام تو بنتے تھے لیکن کیونکہ غلام کے ہر کام کی نسبت آقا کی طرف ہوتی ہے نا، تو اس لیے ان آقاؤں نے غلاموں کو پڑھایا لکھایا، بہت بہت اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں وہ۔ تو بڑے بڑے محدثین فقہاء آپ کو ملیں گے جو پہلے غلام تھے۔ تو اس میں نا یاد نہیں رہتا کہ سالم غلام تھے یا نافع غلام تھے، مجھے طالب علمی کے دوران بہت یہ کنفیوژن ہوتی تھی۔ تو سالم جو ہے نا یہ سلامتی سے نکلا ہے، اس لفظ سے یاد رہ جاتا ہے۔
یعنی سالم من الرقیت، رقیت سے پاک. تو اس سے یاد رہے گا کہ سالم بیٹے تھے اور نافع، ویسے بھی غلام نفع دیتا ہے نا، اس لیے کہ خدمت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غلام بھی آذربائی جان اور یہ روس کی جو ریاستیں ہیں نا، یہاں سے گرفت پکڑے گئے تھے جنگ میں. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں آئے تو پھر انہی کی خدمت میں. کابل سے نافع، صحیح ہے. تو یہاں سے تھے اور پھر بہت اللہ نے ان کو نوازا. چلیں انہوں نے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے عبداللہ بن عمر نے مشرق کی طرف. چلیں جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن برمزة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجوينة ومزينة واسلم وغفار واشجع مواليا ليس لهم مولا دون الله. یہ سب میرے دوست ہیں سارے قبائل، اسلم، غفار، مزینہ، جوہینہ، اشجع. چلیں حديث بكري بكري وبي قال حدثنا محمد بن عبيد الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن سائر قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصيت وعصت الله ورسوله. نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ یہ بات بتائی کہ غفار قبیلہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اسلم اللہ اس کو سالم رکھے یعنی محفوظ رکھے، اور عصیہ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. جی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها. جی حديث وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم ان كان جهينة ومزينة واسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن سعسع. ہاں دیکھو نبی نے فرمایا کہ دیکھو جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار یہ سارے قبیلے بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ ابن غطفان اور بنی عامر ان قبیلوں سے بہتر ہیں، ان قبیلوں سے بہتر ہیں. اصل میں یہ جو قبیلہ تھا نا جوہینہ اور اسلم، ان پر حاجیوں پہ چوری کا الزام لگا تھا زمانے جاہلیت میں کہ انہوں نے حاجیوں سے چوری کی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ قبیلے بہت زیادہ بدنام ہو گئے تھے، عرب میں ان کی عزت ختم ہو گئی تھی. اور یہ جو دوسرے قبیلے ہیں نا، یہ جن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، بنو تمیم، بنو اسد اور بنو عبداللہ ابن غطفان اور بنو عامر، یہ قبیلے خاص طور پر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور دوسرے بھی عرب میں یہ بہت رسوا ہو گئے تھے. لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تو یہ جو پہلے والے قبیلے ہیں جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار، انہوں نے اسلام میں پہل کی اور بغیر جنگ کے ایمان لے آئے یہ سب کے سب. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے ان قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر فضیلت دیا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ آگے بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ انہوں نے تو ایک صحابی نے عرض کیا، اقرا ابن حابس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے تو حاجیوں کی چوریاں کی ہیں پہلے زمانے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو فضیلت دی، کیونکہ جب اسلام میں پہل کی، اسلام لے آئے تو اللہ نے وہ چوری کا جرم معاف کر دیا. تو کفر بھی تو ایک عیب ہے نا. تو وہ اقرا ابن حابس نے کہا کہ یہ جو دوسرے قبیلے ہیں نا یہ تو برباد ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہیں بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ ابن غطفان اور بنی عامر ابن سعسع سے. چلو بھائی، عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارا قبیلہ چوری کرے، قبیلے کے ایک آدمی نے بھی چوری کی تو بس وہ پورا قبیلہ بدنام کہ بندے ہی ٹھیک نہیں. وہ لعان والی حدیث ہے نا، حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کی جب نے اپنی زوجہ کو پہ تہمت لگائی نا کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو لعان ہوا. تو حضرت عویمر اجلانی نے 4 قسمیں اٹھا لیں، تو ان کی زوجہ نے بھی قسمیں اٹھا لیں، وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں. وجہ اس کی یہ تھی، ان کی زوجہ نے کہا اگر میں نے زنا کا اعتراف کر لیا تو ہمیشہ کے لیے میرا قبیلہ بدنام ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیشہ کے لیے میرا قبیلہ بدنام ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کس قبیلے کی عورت. تو پہلے یہ بہت تھا یہ مسئلہ کہ قبیلے کو بدنامی سے بچانے کے لیے بھی
بہت سے برائیوں سے بچا جاتا تھا. تو اب آپ اس سے دیکھو تو پھر وہ یہی ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا نبی نے. حالانکہ وہ 100% نبی کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی زوجہ غلطی پر ہے. تبھی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو قسمیں اٹھائے چھوڑ دو، تو اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو پھر میں ان کو سزا دیتا. تو لیکن جب انہوں نے قسم اٹھا لی تو وہ جھوٹی قسم تھی تو چھوڑ دیا گیا ان کو. تو اب یہاں پر دیکھو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاندانی نظام ہے نا، خاندانی نظام یہ بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے. یہ جو خاندان کا اسلام اتنا قائل ہے نا کہ ابا بھی ہونے چاہیے، امی بھی ہوں، بھائی بہنیں، پورا ایک سیٹ اپ ہو، ایک آدھ نہ ہو. تو جب تک یہ خاندان وجود میں نہیں آتے بہت سی برائیوں سے انسان بچتا نہیں. آپ کی سوسائٹی، آپ کا خاندان آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. اب آپ کے رشتہ دار ہی نہ ہو، انڈی والا نہیں نہ ہو، آدمی جب اکیلے اکیلے زندگی گزارتا ہے تو وہ ہومو سیکچولیٹی کی طرف جائے، وہ کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جب آپ خاندان میں ہو تو آپ اکیلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے خاندان میں ہونے کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. وہ سائیڈ افیکٹ یہ ہیں کہ پھر اگر غیر مسلموں کے خاندان مضبوط ہوں گے تو وہ مسلمان بھی نہیں اتنے آرام سے ہو پاتے، کیونکہ وہ خاندان نہیں چھوڑتا ان کو. تو ہم غیر مسلموں کے خاندانوں کی بات تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے خاندانوں کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھو یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہوا نا، اس کے فسادات تو بہت ہوئے ہیں نا، لیکن کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں. فائدے یہ ہوئے کہ ان میں سے اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہندوؤں میں کوئی اسلام قبول کرنا چاہے پیچھے چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے، وہ نہیں کرنے دیتے اتنے آرام سے، جو انڈیا کے یہ ہیں یا دوسرے ان ملکوں کے ایشیائی کنٹریز کے ہیں. لیکن آپ یورپ امریکہ میں گورے کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچھے رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ چاہے وہ اپنی مرضی سے ہے. تو خاندان جو ہے وہ روکتا بھی ہے انسان کو برائیوں سے اور نیکیوں میں رکاوٹ بھی بنتا ہے. تو اب خاندانی نظام کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو اچھے خاندانوں کی، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا یہ اچھے خاندانوں میں زیادہ مؤثر ہو رہی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ایک ایک دو بچے ہو رہے ہیں، اور جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان میں بچوں کا ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں کچھ تو ایجوکیٹڈ بھی ہیں جن کے زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں، عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، آرمی میں اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، تو اس کے 2 بچے. اور جو نہیں پڑھتا وہ پھر اسپیڈ اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو رزلٹ فیوچر میں نکلے گا نا، وہ رزلٹ کیا نکلے گا وہ سب آپ کے سامنے. فضول باتیں، یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، یہ وہی ہے نا. چلو بھائی. اقرا ابن حابس نے آ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو حاجیوں کے چور ہیں جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، اسلم، غفار اور مزینہ قبیلے میں سے اور جوہینہ. تو نبی نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے بہتر ہیں. لا خیر نہیں، لا اخیرو. خیر اس میں تفضیل ہے نا، خیر خلاف قیاس اس کا وزن فعل ہے نا، تو یہ وہ وزن ہے جو قیاس کے مطابق ہے، لا اخیر. لیکن خیر کے لفظ میں لا اخیر قیاس کے مطابق ہونے کے باوجود خلاف قیاس ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ دوسرے صیغوں پر قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ اخیر کے وزن پر ہو، مگر عرب لوگ خیر کو اخیر پڑھتے نہیں ہیں. ان کا اخپل، جیسے اخپل پشتوں میں یہ اس میں تفضیل لگتا ہے مجھے، افعلو کے وزن پر، حالانکہ ہے نہیں. تو اخیر جو ہے نا، اخیر یہ بھی اس میں تفضیل ہے. تو یہ قیاس کے اس لحاظ سے قیاس کے مطابق ہے کہ دوسرے صیغے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن خود لفظ خیر اپنے لحاظ سے خلاف قیاس ہے اخیر.
کیونکہ عرب لوگ خیر کا جو اس میں تفضیل اخیر پڑھتے نہیں ہیں، خیر ہی لے کر آتے ہیں، دوسرے نسخے میں خیر ہی ہے. چلیں. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال اسلم عكار وشيء من مزينه وجهينه او قال شيء من جهينه او مزينه خير من عند الله او قال يوم القيامه من اسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذکر قحطان. جی، قحطان کا کے ذکر کا باب. عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قحطان قبیلے سے ایک شخص نہ نکل آئے جو لوگوں کو اپنی لاٹھیوں سے ہانکے گا، یعنی اس کا لوگوں پہ زبردست کنٹرول ہوگا. تو قحطان یہ ابو الیمن، یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، یمنیوں کی، تو یمنیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا وہ قرب قیامت میں. چلیں. یہ تو دیکھو جو علامات ساعت ہیں نا، قیامت کی علامتیں، ان کے بارے میں جتنی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہم اتنی پیش گوئی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ احادیث کو جوڑ کر ایک نئی کتاب نہیں لکھ سکتے ہم. سمجھ رہے ہو؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ یوٹیوب پہ کچھ اسکالرز آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں نے نا پوری احادیث وہ جوڑ کے نا ایک پورا پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ اتنے سال میں صدام حسین دریافت ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہاں سے آپ ٹن ماریں گے، پھر یوں جائیں گے، پھر 300، پھر 2000 فلانے میں یہ ہوگا، تو پھر 6 میں یہ ہوگا. وہ جب نہیں ہوتا تو لوگ قرآن و سنت سے بدگمان ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ہر مجدون کے نام سے کتاب آئی تھی صدام حسین پہ، انہوں نے سب کچھ امام مہدی والی سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب فٹ کر کے، تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ جو چیزیں نبی سے منسوس ہیں نا وہ تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں احادیث میں، یہ تو انہوں نے جوڑا ہے اپنے انداز سے جوڑا ہے نا. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھی. میں نے کہا میرا دل ہی نہیں آتا اس کے اوپر، پڑھ کے دماغ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا نا تو وہ کتاب ہی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ اس میں یہ اتنی تھا کہ پھانسی پہ لٹکے گا، اس میں کچھ اور تھا کہ آگے جا کے بہت کچھ علاقے فتح کرنے اس نے. تو اس لیے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جو چیز جتنی مبہم حدیث میں رکھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے تو اس کو مبہم طور پر ہی بیان کرنا چاہیے. تو جو ہے جیسے یاجوج ماجوج کا ہے، بس اس کو اجمالی طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے. تو کیا ہیں کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے بارے میں اتنی تفصیل جو ہمیں بتا دی گئی ہے، دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینار پہ اتریں گے، یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے. انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے، امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. بس کس سن میں آئیں گے اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ملا. آئیں گے دمشق میں، صحیح ہے نا. نہیں میں نے کبھی نہیں کہا 2025 میں تو وہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساعت کو دیکھ کے نہیں کرنے، ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا، تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو بس امام مہدی آنے والے ہیں تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں، ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے ہم نے، فلاں جگہ بم رکھنا ہے، تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا، تو خلاف خلیفہ بھی آ رہا ہے تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. تو آپ کہو بھائی کب آ رہے ہیں؟ بھائی حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو. تو وہ یہ لشکر ہوگا اور خراسان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا، تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتہ یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا، ہمیں کیا پتہ یار. تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے. سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا.
تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے، اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے، کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ 2-4 آدمیوں پر، وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں. جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے، آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے. تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس 4 آدمیوں کو پتہ ہوگا. جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ اظہر من الشمس، چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا. یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا. تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں. وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو اتنا تواتر کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء صلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے، سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں، اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ پھر تبھی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کی ہے نا اتنی بڑی دنیا پر، تو یہ کیا تھا؟ یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا. آج جو پورا یورپ ہے، یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا، تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھیں کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے، عیسیٰ ابن مریم کا. یار رہنے دو یار. دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے. تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے، بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طریقے سے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے. ورنہ یہ نہ بنتا یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں، اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی نا، اتنے پھیلے دنیا میں. ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی؟ تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے، اخبار آحاد سے نہیں ملتی. یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی سیرت بھی. اس کے بعد جا کے لوگ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ کیوں فتح ہوئی؟ ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ 2-4 خبروں والا ایمان نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا، پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا. تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری یہ پہلے بنو امیہ کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو عباس کی خلافت، پھر خلافت عثمانیہ، یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے، تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. تو یہ جعلی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی. بتانے کا مقصد یہ. تو یہ خود یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی، پھر عیسائیوں نے، پھر اسلام نے. تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں. تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں ہیں، الا یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں. وہ پھر تو قربانی رہتی نہیں نا. چلو کیا ہو گیا؟ وہ ٹائم پورا ہو گیا استاد جی. چلو یار آگے چلو یہ حدیث مکمل کر لو.
قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابرا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين. عمرو ابن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے. حتیٰ کثروا مہاجرین بہت ہو گئے. وکان من المہاجرین رجل اللعاب مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاح بہت کرتا تھا. ان کی عادت کیا تھی؟ مزاح کی. تو انہوں نے کیا فکسا انصاریا کسی انصاری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا کولوں پہ ہاتھ مارا ایسے مذاق میں. ان کو غصہ آ گیا. فغضب الانصاری غضبا شدیدا بہت سخت غصہ آ گیا انصاری کو. حتیٰ تداعوا ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا. بھائی اس نے مجھے تنگ کیا ہے آئے بھائی ذرا اس سے انتقام لیتے ہیں. انہوں نے کہا جب لڑائی شروع ہوئی تو انصاریوں نے کہا کہ یا الانصار اے انصاریوں ادھر آ جاؤ. سارے انصاری جمع ہو جائیں ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے. تو مہاجر نے کہا کہ اے مہاجروں ادھر آ جاؤ. تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انصار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا ما بالو دعوی اہل الجاہلیہ یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے؟ یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو؟ اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لڑوانے کے لیے. یہاں قوم پرستی تعصب ہے حرام ہے ناجائز ہے. نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیے اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں. ذرا سی جنگ ہو پنجابیوں میں اور پٹھان ہم پٹھان ہیں ہم پنجابی ہیں اس موقع پہ یہ نعرہ ناجائز اور حرام. اور آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے ہم بھی ہیں ہم بھی پنجابی ہیں ہم بھی پٹھان ہیں ہم بھی مہاجر ہیں. تو ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا مذاق بھی ٹھیک نہیں ہے نا. تو بس غلطی ہوئی نا ان سے. تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپس میں بھی ایسے مذاق نہ کیا کرو بھائی. اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فرمایا فقال النبی صلی اللہ فخرج النبی فقال بھائی یہ حدیث کل پڑھیں گے استاد جی آ نہ جائیں نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو. تو میرے بھائی فقال النبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال ما شانهم آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو؟ فاخبر بکسعۃ المہاجری الانصاریہ صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مذاق کیا تھا. اس کے بعد جنگ شروع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثہ آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو یہ خبیث ہے. یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ خبیث. ایک حدیث میں آتا ہے منتنا بدبودار وہ جو بچہ بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں مردہ بچہ تو اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا بدبو پھیلا رہا ہے. تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو موقع مل گیا. یہ خود بھی انصار میں سے تھا. اس کو موقع مل گیا بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو تھوڑا بھڑکاؤ یار آگ لگاؤ اس میں آگ لگاؤ. اقد تداعوا علینا انہوں نے کہا تداعوا علینا انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں مدینہ میں یہ کمزور لوگ تھے ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا. لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا. اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا. فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دیں. تو جیسے وہ فسادی تھا نا ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی. اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا یہ ایک آدمی کا تھا نا آپ اس کے خلاف بولتے. لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا. تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جیسے بیوقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی ہم سب اس کا ساتھ دیں گے. وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا. تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے. تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ
حضرت عمر کا وہی اسٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا. حضرت عمر نے فرمایا لَئِن رَجَعْنَا، جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا اَلَا تَقْتُلُوا هَذَا الْخَبِيثَ. صحیح ہے نا. اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا, یہ خوب سمجھو. ہاد الخبیث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ, دو روایتیں, ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے, یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی. یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں, یہ یوں ہیں تو فلانا ہے, تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں. تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں. تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه کان یقتل اصحابہ, نا, اگر ان کو قتل کر دیا, مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے, تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. کس قدر بہترین سیاست ہے دیکھو کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے. وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے, انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے, اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے, تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائیں. کتنا بڑا فسادی تھا, لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے, اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو. جذباتی پن, جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا, فرانس کی مصنوعات کا, میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا. استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا, فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا, تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے, گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے بیان بھی دے دیا, وہ بیان چل بھی رہا ہے. تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا. تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا. جمال گوٹا پائپ کے اندر طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے. تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی, وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا. تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو, اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں. اگر یہ یورپ نے, امریکہ نے, ان لوگوں نے مل کے ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا. یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں, لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی, اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو بھائی, آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں, روڈ بلاک کرنا, یوں کر دینا, یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے, 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے, وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں, یا تو بیان دو ہی نہیں, دو تو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں. آپ اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو یہ نبی کی سیرت سے ہی میں پتہ چلتا ہے. اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی,
اس لیے کہ جو امیج دنیا میں جاتا وہ امیج اچھا نہیں جاتا. تو کس کس کو دنیا میں بتاتے کہ بھئی یہ منافق تھا, یہ 2 نمبر تھا, تو یہ تو ایک اس کو ایکسپلین کرنا اچھا خاصا مشکل کام بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ارشاد. اس روایت پہ جو لعاب ہے اس کا ذرا تذکرہ کریں. مجھے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں پہلے ریاست میں بننے کے بعد پہلے جو جنگ ہوا تھا وہ بھی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ہوموسیکسولیٹی کو فروغ دینے کے لیے. وہ پاگل لوگ ہیں یہ تو, انہوں نے ان کے کولے پہ ایسے ہی ہاتھ مارا نا جیسے مذاق میں نہیں لوگ مار رہے ہوتے تب کی. تو یہ کہہ رہے ہیں ملحد لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو یہ جنگ شروع ہوئی اور اس کی نیت غلط تھی. نہیں وہ تو مراد لیتے ہیں, تو وہ مراد لیتے ہیں نا اس میں حدیث میں. دیکھو یہ تو ملحد لوگ کر رہے ہیں نا, جب وہ ملحد تو بیکار بات ہے نا, اس کے تو اس سے کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا. چلیں غلط بالکل غلط.